ناظرین، پاکستانی ٹاک شوز میں جب پاکستانی پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں تو بڑی ان کو لوز بالز دی جاتی ہیں اور اتنا زیادہ ان کے جو ریسپانسز ہوتے ہیں ان پہ کوئی کاؤنٹر کویسچنز نہیں ہوتے، اگر بنتے ہیں جو کہ ویورز کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو اینکرز ہیں وہ موسٹلی ایک اسکرپٹڈ پروگرام کے تحت چلتے ہیں اور وہ اس ریسپانس کے بعد دوسرے کویسچن پر چلے جاتے ہیں۔ شاید یہی مائنڈ سیٹ اور ادھر کی ایئرز لانگ سروس ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹی وی کا انٹرویو یا جرنلسٹ کو فیس کرنا پولیٹیشنز کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کا جو انٹرویو، جو برٹش جرنلسٹ ہیں مہدی حسن، ان کا امریکہ میں جو حالیہ ہوا ہے وہ آج کل زیر بحث ہے، جس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے دوست زیگم خان کہتے ہیں کہ کوئی خود چل کے قصاب کی دکان پر چلا جائے، تو قصاب کی دکان پر تو پھر وہ آپ کی بوٹی ہی کرے گا نا، آپ کے ساتھ ادھر کوئی میک اپ یا وہ کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا کام تو نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں، ایک بہت ہی سینسٹیو اور کریٹیکل پوسٹ کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں ادھر، اور وہ جا بیٹھے مہدی حسن کے سامنے جو کہ ایک بہت ہی سیزنڈ، ویل پریپیئرڈ اور یوں سمجھیں کہ کسی کا کوئی لحاظ نہ کرنے والے جرنلسٹ۔ جرنلزم اصل میں ہے ہی یہی، یہ تو ادھر ہمارے ہاں کوئی دوسری سمت پر چل پڑی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی فیوریبل انٹرویو کریں یا ان کو بہت ہی فیوریبل کوریج دیں تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی پی ٹی وی کی نوکری مل جاتی ہے، کوئی پیمرا میں کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے، آپ فارن ڈیلیگیشنز میں چلے جاتے ہیں، کوئی غیر ملکی دورے ہوں وزیر اعظم کے یا اعلیٰ سرکاری دورے۔ تو یہ تو ادھر کی صحافت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو مہدی حسن صاحب نے ڈریسنگ کی ہے اپنے خواجہ آصف صاحب کی۔ ڈاکٹر سہیل بدر صاحب نے بھی وہ شاید انٹرویو دیکھا ہے اور اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خواجہ صاحب کو جانا چاہیے تھا ان کے پاس؟ نہیں، پاکستان میں اگر ہم پچھلے 40-50 سال سے جو سیاست دیکھ رہے ہیں تو 3 بندے آپ نکال لیں جو اس قسم کے پروگرام میں جا سکتے ہیں۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، وہ کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی فورم میں کسی کو بھی فیس کر سکتے تھے، ان کی اپنی تیاری پوری ہوتی تھی اور ان کو کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کانسیپٹس کلیئر تھے۔ دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں جو کہ کسی بھی پروگرام میں جا سکتی تھیں اور کسی کو بھی فیس، عالمی میڈیا اس زمانے میں جو بھی تھا، بے نظیر نے ہمیشہ اسی کی بولتی بند کی۔ تیسرے عمران خان ہیں جو کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کسی قسم کے میڈیا کو کسی بھی جگہ پہ وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 40-50 سال میں جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اسپیس مشرف صاحب کو بھی دیں، یا تھوڑی سی، ہاں آئی ایگری۔ اچھا، ان کے لیے چاہے وہ خواجہ آصف ہوں یا اور لوگ جو آج کل کے دوسرے اسحاق ڈار صاحب ہیں یا نواز شریف، شہباز شریف صاحب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہتر مشورہ تو یہ ہے کہ یہ عالمی میڈیا پہ خام خواہ پنگا نہ ہی لے تو بہتر ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کون سا مقامی وہ اینکرز ہیں جو کہ پہلے سے فیڈ کیے ہوئے سوال وہاں بولتے ہیں، اور اس کے بعد جب خواجہ صاحب کو تو میں نے کئی ٹی وی پروگرامس میں دیکھا، وہ جب شروع ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ جو ہے تو وہ اینکر خود ہی بات کر دیتا اور وہ کہتا جی بالکل وہ یہ، تو وہ اینکر جو ہے وہ مطلوبہ جملہ ان کے منہ میں ڈال دیتا اور وہ بول دیتے ہیں۔ تو وہ مہدی حسن نے تو نہیں ڈالنا تھا۔ تو یہ، اور اس میں میں ایک مشورہ تو یہ نہ جایا کریں، یا پھر یہ ہمارے جو پڑوسی وزیر اعظم صاحب ہیں جو 2014 سے وزیر اعظم ہے، انہوں نے آج تک ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی اور ایک دفعہ بھی میڈیا کو فیس نہیں کیا۔ وہ ایک پروگرام کرتے ہیں من کی بات میں بس وہ بول دیتے ہیں جو بھی انہوں نے بولنا ہوتا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر، فرض کریں کہ آپریشن سندور پہ بول دیا یا کرکٹ پہ بول دیا یا انڈیا کی خارجہ پالیسی، جو بھی انہوں نے من کی بات ان کے من میں چیز ہوتی ہے انہوں نے بول دینی ہوتی ہے۔ وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے یا ایسے بولتے ہیں؟ نہیں، چونکہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے وہ اسکرپٹڈ، تو اگر نہ بھی ہو تو ویسے تو ان کو عادت ہے ٹیلی پرومپٹر پہ پڑھنے کی، تو وہ اسکرپٹ جو ہے وہ ٹیلی پرومپٹر پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ من کی بات کرتے ہیں مودی صاحب، اور اس کے بعد ٹوکن کے طور پہ 1-2 وہ گودی میڈیا کے بندے سوال کر لیتے ہیں، وہ بھی ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھار، جو کہ آلریڈی پہلے سے فیڈڈ ہوتا ہے۔
تو یا تو یہ جائیں نہ، یا پھر میکسیمم یہ کہ یہ بھی من کی بات کر لیا کریں مودی صاحب کی طرح. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اپنے اسحاق ڈار صاحب چلے گئے تھے ہاٹ ٹاک میں BBC کے, جی بالکل, اور کیا اپنی درگت بنوا کے آئے. جی وہ ٹم سیباسٹین کو بھی فیس کرنا بہت مشکل کام ہے. دیکھیں جب تک آپ کو تمام فیکٹس اینڈ فگرز صحیح کانسیپٹ کے ساتھ نہیں پتہ ہوں گے اور آپ کو یاد نہیں ہوں گے, تب تک آپ اس قسم کے پروگراموں کو فیس کر ہی نہیں سکتے. ایک بڑا مشہور ہوا تھا 1970 میں, اس زمانے میں آج سے 55 سال پہلے 1970 میں ایک اٹالین جرنلسٹ تھی اوریانا فلاسی. وہ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی مشہور جرنلسٹ تھی. تو جس طرح آج کل یہ ٹم سیباسٹین ہے یا چلیں یہ مہدی حسن صاحب ہیں یا اس طرح کے اور لوگ ہیں, تو اس زمانے میں یہی وجہ شہرت جو تھی وہ اوریانا فلاسی کی تھی. تو ان کے سامنے ایک دفعہ یحییٰ خان نے حامی بھر لی اپنا انٹرویو دینے کی, تو اوریانا فلاسی نے ان کے وہ اس انٹرویو میں ٹھیک ٹھاک برا اشر کر دیا تھا. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے جب کر نہیں سکتے تو ان کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں نیو یارک UNGA کے اجلاس میں گئے تھے, وہ جاتے اپنا UNGA کے اجلاس میں اپنا جو بھی ان کی شمولیت کی چیزیں تھیں وہ پوری کرتے اور پاکستان واپس آ جاتے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کے کسی میڈیا کو انٹرویو دینا, میرا خیال ہے کہ کوئی ان کا اچھا مشیر ہوتا تو ان کو منع کر دیتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں یہ جو مہدی حسن کا انٹرویو ہے یا ہارٹ ٹاک کے وہ آتے ہیں, تو یہ ادھر کوئی فوڈ فار تھاٹ ہمارے جرنلسٹ کے لیے بھی تو ہے نا, کہ بھئی انٹرویو جرنلزم تو یہی ہے نا کہ آپ ان سے وہ چیز پوچھیں جو وہ نہیں سننا چاہتے, یا آپ وہ چیز پبلش کریں جو رولنگ ایلیٹ نہیں دیکھنا چاہتی لیکن پبلک کی وہ ویلفیئر میں ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اس انٹرویو کے ایگزامپل کو لیں اور ذرا اپنے ذہن میں آپ دوڑائیں کہ جو اس وقت ہمارا میڈیا لینڈسکیپ ہے, اس میں کتنے جرنلسٹ ایسے ہیں, جسٹ نیم 1 2 3. دیکھیں پاکستان میں تو بیٹھ کے شاید کوئی بھی نہیں کر رہا, اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پاکستان سے باہر ہے اس وقت. تو باقی جو ریگولر چینلز ہیں, ظاہر ہے کہ ریگولر چینلز میں جو مالکان ہیں ان کے کہنے پہ کام ہوتے ہیں. مالکان جو ہیں ان کے جو مالی مفادات ہیں یا جو ان کے بزنس کے مفادات ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو وہ اس طرح کا پاکستان میں ماحول ہے ہی نہیں کہ جو بڑے چینل ہے یا چھوٹے کوئی بھی چینل ہے یا کوئی بھی اخبار ہے وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نشر کر سکے یا چھاپ سکے جس کی وجہ سے اس کے بزنس کو کوئی حرج پہنچے. تو وہ مالکان تو یہ چانس لیتے نہیں ہیں یا لے نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ پھر جو وہاں پہ جو ان کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ کوئی چیز کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جیسے نہیں, اگر میں 1 by 1 2-4 اینکرز کے سے اینکر کے کام کے اس پہ نہ کمنٹ کرتے ہیں. ہم لے لیتے ہیں حامد میر صاحب کے پروگرام کو. حامد میر صاحب کا میں نے کبھی کوئی ایسا کویسچن نہیں دیکھا کہ جو آگے جو ہوسٹ گیسٹ ہوتا ہے وہ کبھی پریشان ہوا ہو یا اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہو یا اس کے ریسپانس پہ کوئی ایسا کاؤنٹر کویسچن کوئی. موسٹلی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 گیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں کنفلکٹ ایک پیدا کیا جائے تو اس سے پروگرام آگے بڑھایا جائے. دیکھیں مطلب حامد میر سمیت جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں وہ لیگ سائڈ کے اوپر فل ٹاسیں دیتے ہیں جس میں بیٹسمین کو مشکل کوئی نہیں ہوتی. وہ آرام سے اگر اچھا بیٹسمین ہے تو اس کو چھکا چوکا بھی مار سکتا ہے, اگر اچھا نہیں ہے تو آرام سے مڈ وکٹ پہ کھیل کے وہ سنگل لے لیتا ہے. اگر بات کی جائے شاہ زیب خان زادہ کی یا شہزاد اقبال کی, وہ ان کے کویسچنس میں سبسٹینس ہوتا ہے کہ ہاں وہ نسبتاً جو ہے وہ بہتر ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے ادارے کی پالیسی کیا ہے, لیکن اگر ان کا ادارہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو پوچھتے ہیں, یا کم از کم وہ فل ٹاسیں نہیں دے رہے ہوتے لیگ سائڈ پہ. تو باقی تو بہت سارے جو ہیں لیگ سائڈ پہ فل ٹاسیں دے رہے ہوتے ہیں, بیٹسمین کی مرضی چھکا مارے چوکا مارے یا سنگل لے یا 2 رنز. اور کچھ اینکرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری وہ بھی ایک پارٹی ہوتے ہیں اور سم ٹائم کوئی اپوزیشن والا یا کسی دوسرے رولنگ والا وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی آپ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہیں. ان کے کویسچن سے یا وہ جتنا ایئر ٹائم ایک اپنی فیوریبل پارٹی کو سائڈ کو دے رہے ہوتے ہیں, فیورڈ سائڈ کو, تو اتنا وہ دوسرے کو نہیں دیتے. تو وہ سم ٹائم اس طرح وہ بن جاتا ہے کہ جیسے
وہ جو ایک اپوزیشن والا ہے وہ اینکر کو بھی ایز ایک گیسٹ ہی فیس کر رہا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بات یہ کی کہ جی جو گیسٹ آتا ہے اس کو تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اینکر صاحب جو ہیں ان کو بھی تو فیکٹس اینڈ فگر درست پیش کرنے چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے اینکرز ایسے ہیں جو رانگ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ جب وہ کسی کے تعریف کرتے ہیں تو ایسے کلابے زمین آسمان کے ملا دیتے ہیں، وہ بھی بالکل غیر حقیقی ہوتا ہے. اب وہ ہارون رشید صاحب کے کئی سارے مجھے اس طرح کی چیزیں یاد ہیں کہ جو وہ بالکل ہی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ ان کو وہ صوفی کا درجہ دے دیتے ہیں کہ شاید وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد یہی صاحب آئے ہیں. ایک اور چیز جو مہدی حسن میں نہیں ہے اور ادھر کے تقریباً ہر اینکر میں ہے وہ ہے ایروگنس، کہ جب کوئی کسی گیسٹ کی آواز اونچی ہوتی ہے تو وہ ہمارے اینکر کی آواز اس سے بھی اونچی ہو جاتی ہے اور پھر نہ اس کو ٹائم ملتا ہے اور اس کی آواز ڈاؤن کر دی جاتی ہے، اور وہ ایک جیسے ایک ریسلنگ کا وہ رنگ ہے اور اس میں وہ اینکر صاحب جیت کے نکلنا ہوتا ہے انہوں نے کہ اس کو میں نے شرمندہ کرنا ہے. جی بالکل، وہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں چونکہ ان کی اپنی تیاری بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی مطلب ہے کہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آرگیومنٹ میں کمزور ہیں تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے گاؤں میں مطلب ہے کہ بحث ہو گئی فٹ بال میچ میں کے دوران جھگڑے کے بعد، تو ایک سائڈ ایسی تھی جو بس صرف شاؤٹ کر رہی تھی اور دوسری سائڈ جو تھی وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی آرگیومنٹس کے ساتھ. تو شاؤٹ کرنے والوں میں سے ایک بندے نے کہا یہاں پہ جو اونچا بولتا ہے وہ جیتتا ہے، یا آپ جو مرضی بولتے رہو. تو یہ پاکستان میں یہی سسٹم ہے، جو اونچا بولتا ہے وہ وہی جیتتا ہے، یا جیتنا کا تو لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہی وہاں پہ پریویل کرتا ہے. تو سمجھ بوجھ کے بولنا، فیکٹس کے ساتھ بولنا، درست بولنا، یہ پاکستان میں اتنا عام نہیں ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.